لیکن جب اللہ کی طرف سے اصرار ہوتا رہے گا تو پھر وہ کہیں گے اللہ اگر کوئی خواہش ہماری پوری ہونی ہے تو وہ یہ کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں، ہم پھر تیری راہ میں مارے جائیں۔ تو وہ کوئی ایک سرج ہوتا ہوگا نا پلیجر کا، جو کہ شہید ہی محسوس کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تجربہ کرنے والی چیز ہے۔ تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اسلام کو اتنا طاقتور تو کر دے، اور اللہ ہمارے بچوں کو اس قابل تو بنا دے کہ جب حق اور باطل کا مارکا ہو کم از کم حق کا ساتھ دینے والے تو ہوں، اسلام کی محبت، اسلام کے لیے غیرت، اسلام کے لیے کوئی جذبات تو ہوں ان کے سینوں کے اندر، وہ تو بھڑکیں اور یہ موقع کبھی آئے۔ تو اگر انسان دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت میں پڑا رہے تو دنیا کی محبت بہت بزدل بنا دیتی ہے انسان کو، نہیں نکلنا چاہتا، وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا اپنے آپ کو۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، پھر وہ بڑے بہادر ہو جاتے ہیں، ان کا دل اس دنیا کی چیزوں میں لگتا نہیں، بہترین کھانوں، بہترین لباس، بہترین گھر ہی میں الجھ کے نہیں رہ جاتے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے بہت بہادر ہوتے ہیں، اور اللہ نے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے ان کے لیے۔ اب جو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا تھا مکے والوں نے، جس طرح سپریس کیا تھا، اب ان کے بھی آنسو پوچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 60، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو مظلوم کا ذکر ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کے بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ تو یہاں مظلوموں کا ذکر ہے کہ وہ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کتنا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جتنا کہ ان پر زیادتی کی گئی ہو، بالکل برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ بدلہ لینے کی ایک شکل ہے بد دعا دینا، بد دعا دے کر ظالم اور مظلوم برابر ہو جاتے ہیں۔ اور بدلہ فزیکلی، جسمانی طور پہ جہاں تک بدلہ لینے کا تعلق ہے، اس میں بالکل برابری ضروری ہے۔ اگر بدلہ لینے والا زیادتی کر بیٹھے تو مظلوم کی کیٹیگری سے نکل کر اب وہ ظالم کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ انسان اللہ کے سامنے مظلوم بن کر حاضر ہو بجائے کہ ظالم بن کے حاضر ہو۔ بہتر ہے مظلوم بنے، بہتر ہے کہ اس نے ظلم کو برداشت کر لیا ہو۔ اور حقیقت ہے کہ بدلہ لینے میں بہت امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان حد سے تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر امید کے ساتھ ایک اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو ان اللہ لعفو غفور، ایک اور آپشن بھی دیا جا رہا ہے، بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ اور پھر آپشن یوں لگتا ہے جیسے کہ معاف کرنے کی طرف جا رہا ہے، معاف کر دو، اس کی ترغیب ہے۔ اللہ بھی تو تم لوگوں کو تمہاری سرکشیوں اور زیادتیوں کے باوجود معاف کرتا رہتا ہے، اور حقیقت ہے کہ معاف کرنا زیادہ آسان بھی ہے۔ بدلہ لینا بڑا تکلیف دہ ہے، انتقام کے پلان بنانا یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، بہت سا تعمیری وقت چلا جاتا ہے بدلہ لینے میں، انتقام کے اندر، اس کا پلان بنانے میں۔ بہتر انسان نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلے، لوگوں کو معاف کر دے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم درگزر سے کام لو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بڑا اجر ملے گا آخرت میں۔ تو معاف کرنے میں جتنا فائدہ ہے بدلہ لینے میں اتنا فائدہ نہیں۔ اور جو اس امید پر معاف کرتا ہے، اس امید پر زیادتی برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ کو اس کا صلہ دے گا، وہ مظلوم نہیں۔ دیکھیں درگزر کرنے میں اور مظلوم بننے میں کیا فرق ہے؟ ایک مظلوم کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے اور درگزر کرنے والی کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، معاف کرنے والی کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے؟ مظلوم جو ہے نا وہ جلتا کڑتا بچتا رہتا ہے ہمیشہ، اس کے اعصاب تنے ہوئے رہتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے،
اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا، سیلف پٹی میں مبتلا رہنا، وہ پور می، یہ والی کیفیت، کانفیڈنس بھی ختم ہوتا ہے. اور معاف کرنے والا بڑا بااعتماد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. مظلوم ہمیشہ رنج کا شکار، اور جو بائی چوائس معاف کر دے، درگزر کر دے، وہ خوش رہتا ہے. وہ اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، کوئی مینٹل ٹینشن نہیں ہوتا، خوش مزاج خوشگوار رویہ رہتا ہے اس کا ظلم کرنے والے کے ساتھ بھی. اس کو پتہ ہے نا کہ آئی ایم بینگ ایمپلی کمپنسیٹڈ، میرا تو اجر اللہ کے ذمے ہے. تو مظلوم تو وہ جو یہ سوچے کہ میرا بدلہ لینے والا کوئی نہیں، اور معاف کرنے والا وہ جس کو پتہ ہو مجھے بھرپور صلہ مل جائے گا اس معاف کرنے کا، اللہ پورا پورا مجھ کو اجر دے دے گا. تو وہ بھی خوش رہتا ہے، دل ہلکا رہتا ہے، غم میں مبتلا نہیں رہتا، ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور معاف کرنے سے، اگر اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ہم نے کسی کو معاف نہ کیا، ہمارے معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے جہنم میں جانے سے. ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہم جنت میں چلے گئے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یقیناً زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے لیے معاف کرے، انسان ضرور کرے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، کائنات سے لا تعلق ہو کر نہیں بیٹھا، ہر کام کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئیں، حالات ابھی مسلمانوں کے موافق نہ تھے، مخالف تھے، لیکن کوئی بات نہیں، کچھ دن کی بات ہے. مشکلات کے اندھیرے، مخالفتوں کی ظلمتیں چھٹنے والی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا سورج بھی چمکے گا، حالات بدل جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. اللہ کا حق ہونا بتا دیا. پھر پچھلی آیات سے ریلیٹ کریں ذرا سا. غصہ اور انتقام اور مظلومی کے جذبات اس وقت بھڑکیں گے جب انسان سوچے کہ شاید ظالم کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں، دے آر گوئنگ اسکاٹ فری. یہاں اطمینان دلا دیا گیا کہ اللہ تو خود الحق ہے، ضرور حق کا بول بالا کرے گا، سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہارا پورا حق دلوا دے گا، فکر نہ کرو. اللہ باطل سے محبت نہیں کرتا، وہ تو بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہو کر رہنے والا ہے، بزرگ ہے. اب کچھ تماثیل ہیں، دنیا کے حالات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ایمان والے اپنے لیے اس سے خوشخبریاں لے لیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے. یعنی حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات پلٹتے دیر نہیں لگتی. اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں برستی ہے، چٹیل میدان ہرے بھرے سرسبز ہو جاتے ہیں. ناخوشگوار حالات بھی بدل جائیں گے، خوشگوار حالات آ جائیں گے. ضرورت ہے صبر کی اور ضرورت ہے معاف کر دینے کی. اللہ بہت تعریف والا ہے. تم اپنا کام پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا تم سے. تم اللہ کی مدد کے قابل ہو جاؤ، حالات مناسب ہو جائیں، اللہ کی مدد انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سورۃ الحج، رکوع نمبر 9 ہم شروع کر رہے ہیں آیت 65 سے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تم کو موت دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کی قدرت کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر ٹکی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اندھے بہرے قوانین قدرت بس خود بخود آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں۔ کائنات خود ساختہ نہیں ہے، اور یہ خود ساختہ نظام پہ نہیں چل رہی۔ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ بنا کر کہیں فارغ ہو کر نہیں بیٹھ گیا، ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں بیٹھ گیا۔ اللہ نے کائنات بنائی، اور کائنات کا چلانے والا بھی وہی ہے۔ ہر لمحہ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا ارادہ ان کاموں کے اندر انوالو ہے۔ جب تک وہ چاہے، جب تک خیریت رہتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے کام کی چیزیں، نفع پہنچانے والی چیزیں نفع کے بجائے، فائدے کے بجائے مصیبت کا سبب بن جائیں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے۔ آسمان کو بھی جب تک اس نے تھاما ہوا ہے، آسمان تھما ہوا ہے۔ اللہ جب چاہے آسمان گر پڑے زمین کے اوپر۔ اب یہ آسمان گر پڑے زمین کے اوپر، کوئی سائنٹیفکلی اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو سیدھی بات ہے کہ آسمان جو ہے یہ کوئی نیلے رنگ کی چھت تو نہیں نا کہ ایک دم سے گر جائے ہم پہ تو ہم اس کے بوجھ تلے دب کے مر جائیں، جیسے گھر کی چھت گر پڑتی ہے۔ ایسی تو کوئی چھت نہیں۔ تو آسمان گر پڑے سے کیا مراد؟ سیدھا سیدھا جو سائنس ہمیں بتاتی ہے اس کے حساب سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ گریوٹی ختم ہو جائے۔ اگر گریوٹی ختم ہوگی تو ساری کی ساری جو گیسز ہیں جو کہ ایٹماسفیئر بناتی ہیں، جو ہم کو یہاں سے نیلی نظر آتی ہیں، وہ اسکیپ کر جائیں خلا کے اندر، اسپیس میں، اور یہ زمین پر گر پڑنے کی شکل یہ ہوگی کہ زمین کی گریوٹی، زمین کا پل بہت بڑھ جائے، ساری گیسز جو ہیں وہ زمین پر آ پڑیں سے مراد ہے کہ ایٹماسفیئر ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں الفاظ اتنے سادہ ہیں قرآن کے، 1400 سال پہلے کا انسان سمجھتا، اور کس نقطہ نظر سے قرآن کو پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا؟ ہدایت، اللہ کی معرفت کے نقطہ نظر سے وہ بھی ان دو چیزوں کو حاصل کر لیتا، ہدایت اور اللہ کی معرفت۔ 1400 سال بعد کا انسان آج قرآن کو پڑھے ہدایت اور معرفت کی نظر سے، وہ حاصل کر لے گا۔ الفاظ بڑے سادہ ہیں، ہدایت دینے والے الفاظ ہیں، اور اگر ہم علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، کبھی یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا سائنس تو یہ کہہ رہی ہے تو قرآن پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے قرآن نازل کیا اسی نے قوانین فطرت بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا کام ہے کائنات، کلام اللہ کا قرآن، کائنات اللہ کا کام، ان دونوں میں تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا جو گریوٹی کا نظام بنایا ہوا ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ کون سا خدا ہے جو کہ اس طرح سے کشش ثقل کا نظام بنائے اور تمام گیسز کو تھام کر رکھے اور تاکہ وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند رہیں؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا مہربان
کیسے اس نے زمین کو گہوارہ بنا دیا ہے، کیسا اس نے زمین کو ہمارے لیے کریڈل اور بسنے کی جگہ بنا دی ہے. لیویبل پلانٹ ہے، زندہ ایک طرح سے یہ زمین ہے جو کہ زندگی کو سپورٹ کرنے والی ہے. اور یہ کوئی عام فنومنن نہیں ہے. اتنے بے شمار خلا کے اندر ستارے سیارے ہیں، سب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ زندگی کو سپورٹ کر سکیں. زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تو ہمیں اس کا شکر، اس کا احسان ماننا چاہیے. اور اللہ ہی کی قدرت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، پھر زندہ کرے گا. جہاں تک موت کا تعلق ہے، کہا یہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، تقریباً کہ 10 سیکنڈ میں 16 لوگ مرتے ہیں. ایوری 10 سیکنڈس. 24 گھنٹوں میں 1,38,240 لوگ مر جاتے ہیں. 1,38,240 24 گھنٹے میں. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا نام ان میں شامل نہیں تھا. ابھی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے. اپنی اصل زندگی کے لیے ابھی ہم کمائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے. میک ہے وائل دا سن شائنز. انسان مہلت سے فائدہ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بے شک آخرت کا گھر وہی زندگی ہے، کاش یہ جانتے، کاش یہ جانیں اس بات کو تو عمل کریں. یہ سب بات فرما کر کہا گیا ان الانسان لکفور، ہے بڑا ناشکرا. کیوں ناشکرا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر ایسی زندگی پر مر مٹا ہے جس کا انجام موت ہے. دنیا میں تو ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے. شادی کا موقع بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، کبھی شادی کے گھر میں بھی آپ دیکھیں وہاں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. شادی بھی ٹینشنز لے کر آتی ہیں. کوئی خوشی وداؤٹ ٹینشن نہیں ملے گی. ویکیشن پر بھی جانا ہے، چھٹی منانے جانا ہے، ریلیکسیشن کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی ٹینشن ہوتا ہے. ہر خوشی کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی مزاح کرکرا کرنے والی چیز ساتھ ساتھ لگی ہے تاکہ انسان کو اپنی آخرت یاد رہے، وہ جانے کہ دنیا کی خوشیاں کتنی کرکری ہیں، کتنی نامکمل ہیں، کتنی ٹینشن سے لبریز ہیں یہاں کی خوشیاں. ہر خوشی کے ساتھ پریشانی. اور اگر نعمت مانگتے ہیں، نعمت بھی اگر زیادہ مل جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی، رحمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی ہے. اگر انسان کو جینا ہے تو اس زندگی کے لیے جیے جہاں پہ ہر خوشی دائمی ہے، پرماننٹ ہے، ہر خوشی مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی مزاح کرکرا کرنے والی چیز نہیں. اور وہاں ہر چیز اپنی ذات سے نعمت ہے. اور جب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے زمین آسمان کو مسخر کیا، زمین میں جو کچھ ہے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا، تو انسان رہے، اللہ کا فضل تلاش کرے، دنیا کا کاروبار احسن طریقے سے چلائے. جو اللہ نے اس کے مقدر کی دنیا لکھ دی ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنا مقدر آخرت کے لیے خود بنائے، آخرت کے لیے بھی کام کرے، دنیا ہی کے کاروبار کے اندر الجھ کر اور کھو کے نہ رہ جائے. آیت 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. تو دیکھیے 2 دفعہ ذکر آیا ہے جھگڑے کا کہ وہ آپ سے ہرگز نہ جھگڑا کریں معاملے میں، اور اگر وہ جھگڑیں تو کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو. اور اس جھگڑے کا آغاز
اس کی نسبت کی جا رہی ہے کفار کی طرف۔ جو کافر ہوتے ہیں انہی میں جھگڑنے کی صفت زیادہ ہوتی ہے، اور جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے جا کر الجھنا، اس کو بحث میں الجھانے کی کوشش کرنا، اس سے اختلاف کرنا۔ تو اگر جھگڑا اچھی بات، اچھی چیز کے لیے ہے تو اچھا ہے، ہر جھگڑا برا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں قوم لوط کی تباہی کی خبر لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا تھا نا ان سے، تو وہ تو رحم کی خاطر اور کسی قوم کی زندگی کی خاطر جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ برا نہیں تھا۔ کفار کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ غلط بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیولز ایڈوکیٹ، غلط بات کے اوپر جھگڑنا، الٹی الٹی منطق نکالنا، کچ بحثیاں کرنا، بحثوں میں الجھانا دوسرے کو، برائی کے لیے جھگڑا کرنا کہ برائی کا پرمٹ مل جائے، کسی طرح سے کسی طرح برائی کو سینکٹیفائی کر دیں، اس کو ثابت کر دیں کہ برائی کتنی اچھی ہے۔ یہ ہے مسئلہ کفار کا، تو ان کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہاں بات کا آغاز فرمایا آیت 67 میں، ذکر کیا جا رہا ہے منسک کا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت، نظام عبادت بنایا ہے۔ منسک کا لفظ جو آ رہا ہے یہاں پر کل نظام عبادت کے لیے آیا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف ورشپ۔ قربانی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، ہم کہتے ہیں میری نماز اور میری قربانی۔ اب ہوتا یہ تھا قربانی کے بارے میں یا جانور ذبح کرنے کے احکامات تو ہم جانتے ہیں کہ مکی دور میں بھی آ چکے تھے۔ بتا دیا گیا تھا کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے وہ تم نہیں کھا سکتے، صرف وہی جانور کھا سکتے ہو جو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ پھر آگے بھی سورہ مائدہ میں احکامات آئے کہ جو اوپر سے گر کے مرا ہو وہ حلال نہیں ہے، جو ٹکر کھا کے مرا ہو حلال نہیں ہے، جس کو جانوروں نے چیر پھاڑ دیا ہو وہ حلال نہیں ہے۔ مختلف اقسام آئی تھیں جانوروں کی۔ تو اس پہ کافروں نے مسلمانوں سے بحثیں کیں۔ مشرکین تو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ واہ یہ کیا نرالی بات ہے، جس جانور کو اللہ مارے وہ حرام ہو گیا اور جس کو تم مارو وہ حلال ہو گیا۔ سورہ انعام میں بھی ہم نے کچھ جانوروں کی قسمیں پڑھی تھیں، بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ، جو نام رکھ لیے تھے انہوں نے طرح طرح کے۔ تو ان چیزوں پہ وہ جھگڑا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم جس کو کہہ دو حلال تو وہ حلال، اور ہم جس کو ذبح کریں یا ہم جس کو ماریں تو وہ حلال نہیں ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ دین تو ہے صرف اللہ کی اطاعت کا نام اور رسول کی اطاعت کا نام۔ کوئی چیز اپنی ذات سے اچھی نہیں، کوئی چیز اپنی ذات سے بری نہیں۔ ایک اونٹ ہے، اگر وہ ہدی کا اونٹ ہے تو وہ انتہائی محترم ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ ایک اونٹ ہے، اگر اس کو انہوں نے سام کہہ دیا اب وہ شرک ہو گیا۔ اونٹ تو اونٹ ہی ہے، گوشت تو گوشت ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ انسانوں کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی سینکٹیفائی کی ہوئی چیز یا انسانوں کی سینکٹیفائی کی ہوئی چیز۔ اللہ نے اس کو محترم قرار دیا یا انسانوں نے محترم قرار دیا، بس یہی فرق ہے صرف۔ توحید اور شرک کا یہی تو فرق ہے۔ اب یہ بات مشرک نہیں سمجھ پاتے تھے، بہت زیادہ دلیل، بہت زیادہ لاجک نہیں کام کرتی ان چیزوں میں۔ کچھ چیزوں کو صرف چپ کر کے قبول کر لینا ہوتا ہے، یس سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اب اگر لاجک سے کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بتاؤ ذرا کیا فرق ہے ہدی کے اونٹ میں اور سام میں، یا کوئی ریشنلائز کرنے کی کوشش کرے یا کوئی سائنٹیفک ڈیٹا دونوں سے نکال کر لے آئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثابت کر دے تو یہ دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں، اور یہی ثابت کرے گا نا، اونٹ تو اونٹ ہی ہے، اس میں کیا فرق ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے بعض معاملات کے اندر لاجک نہیں چلتی، دلیل سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنی زیادہ دلیلیں لائیں گے، جتنے زیادہ سائنسی حقائق اس کے لیے لائیں گے، اتنا الجھیں گے۔ تو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے، اللہ سے رشد مانگنا چاہیے کہ اللہ کہاں میں دین میں عقل استعمال کروں اور میں کہاں دین میں عقل کو پیچھے کر دوں۔ بعض دفعہ اطاعت کرنی ہوتی ہے اور عقل سے پوچھا جائے تو عقل اطاعت نہ کرنے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اگر عقل کی رہنمائی درکار ہوتی تو عقل تو ابراہیم علیہ السلام کو کبھی بھی آگ میں کودنے نہ دیتی۔
عقل کو پیچھے کرنا ہوتا ہے، محبت کو آگے کرنا ہوتا ہے، اعتماد کو بعض دفعہ آگے کرنا ہوتا ہے. اور انسان اپنی عقل بھی دین میں وہیں تک استعمال کرے جو کہ اللہ رسول کی اطاعت کو موقت کرنے والی ہو. اللہ رسول کی اطاعت کے حق میں ثبوت تلاش کرنے کے لیے ضرور عقل استعمال کیجیے. بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی سائنٹیفک دلیل بھی نکل آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ثابت کرنے کے لیے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف دلائل تلاش کرنے کے لیے اللہ نہ کرے ہم کبھی اپنی عقل استعمال کریں. یہ عقل کا شیطانی استعمال ہے، یہ عقیم عقل ہے، بے خیری عقل ہے. ہمیں سلیم عقل چاہیے. تو وہ اپنی منطق الٹی الٹی استعمال کرتے تھے. اس طرح سے اسلام کو ہرانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے. کفار میں اہل کتاب بھی شامل ہیں. یہود اور نصارہ کھلم کھلا قریش کا ساتھ دیا کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا، یہ کیسا دین ہے جس نے اونٹ کا گوشت حلال قرار دے دیا. ان کے شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا. چوتھے پارے میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی. اور ان کے ہاں اور بہت ساری چیزیں ایسی حرام تھیں جن کو اسلام نے آ کر حلال قرار دے دیا تھا. اب اس پر اعتراض کرنے کے بجائے خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم پر سے فالتو پابندیاں جو ہیں وہ اٹھ گئیں. سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ تم میرے بعد اس نبی کی پیروی کرنا، النبی الامی، امی نبی کی. وہ جب آئے گا تو بہت سے اسر اور اغلال تم پر سے اٹھا دے گا، بہت سی بیڑیاں کھول دے گا، بہت سی چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال قرار دے دے گا جو تم نے خواہ حرام کر لی ہوں گی. یہ تو پیشن گوئی خود موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اسلام کی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ حرام یا حلال کا مسئلہ نہیں، انا جو ہے نا انسان کی ایگو، یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ ایسی بعض دفعہ ضد پر لے آتی ہے انسان کو کہ انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کٹنگ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس والی چیز. اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے لیکن انا کو نہیں چھوڑتا. دراصل مسئلہ یہ ہو گیا تھا مشرکین کے لیے اور اہل کتاب کے لیے کہ وہ طریقے کی تبدیلی کو، منسک یا نسخ کی تبدیلی کو اپنی انا کا معاملہ بنا بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ بنایا عبادت کا. شریعتیں اللہ نے مختلف رکھی، مختلف انبیاء کی. وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی چلی گئی. حکومت ہوتی ہے، حکومت قانون بناتی ہے. اصل اطاعت تو حکومت کی کرنی ہوتی ہے، اور جو حکومت قانون بنا دے اس کی اطاعت ہوتی ہے. اب اگر حکومت کوئی قانون بدل دے، پچھلے قانون کو کینسل کر دے، منسوخ کر دے اور اگلا نیا قانون بنائے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اڑ بیٹھے اس بات پر کہ میں تو پچھلے ہی قانون کے حساب سے عمل کروں گا، اب وہ حکومت کا وفادار نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ حکومت کا باغی کہلائے گا. ریبیلین کر رہا ہے وہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہلی امتوں میں بھی تھا. اسلام میں ان کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، اور حکم کی تبدیلی کے پیچھے الحکیم کی حکمت کام کرتی ہے. جو اللہ کا وفادار ہوگا اس کو رسول کی بات ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہوگی. وہ تو چیز مان لے گا کہ رب کا حکم ہے، پہلے قانون یہ تھا، اب قانون یہ ہے. تو یوں سمجھے کہ کانسٹیٹیوشن تو ایک ہی ہے، توحید، دین ایک ہی ہے، شریعتوں میں ہاں تبدیلی ہوئی. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے اعتراضات سے بالکل متاثر مت ہوں. اب سے یہی شریعت اللہ نے مقرر کر دی ہے. کتنا دیکھیے زور ہے نا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بلاؤ اپنے رب کی طرف. اور رب کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کو فالو کرنے کا حکم دو. سیدھی بات ہے، ناسک سے اس کو جوڑ لیجئے. جو شریعت کو فالو کر رہا ہے وہ چل پڑا رب کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ تلاش کر لے. اور شریعت ہی وہ راستہ ہے. شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے طریقہ، راستہ. فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ، البتہ آپ درست راستے پر ہیں. یہ یقین اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ یقین کی نعمت اگر انسان کو مل جائے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے.